السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا۔ رواہ البخاری، کتاب الدعوات، باب التوبہ، حدیث نمبر 6308۔ معزز سامعین کرام، گناہوں کے بوجھ کا احساس، اس ٹاپک پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا کہ انسان جب گناہ کرے تو اس کے اوپر گناہوں کے بوجھ کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے فوراً معافی مانگنے کی طرف بڑھے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد میں گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر محسوس نہیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو درگاہوں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز کرتے ہیں، مسلمان ہو کر کے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کو لوگ اپنے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ سب اتنے بڑے بڑے گناہ، یعنی شرک والا گناہ، اللہ کے عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، اس طرح کا گناہ کر کر کے بھی لوگ اپنے آپ کو بڑے سکون سے بیٹھے رہتے ہیں جیسا کہ گناہ نہیں کیے۔ مومن کی پہچان یہ ہے میرے بھائیو، جب مومن آدمی سے گناہ ہو جائے نا تو مومن آدمی گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر کیسا محسوس کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه، وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا۔ رواہ البخاری، کتاب الدعوات، باب التوبہ، حدیث نمبر 6308۔ بے شک ایک مومن آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد میں اس کا بوجھ اپنے اوپر وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے، میں ہلاک ہو جاؤں، مر جاؤں اور توبہ نہ کر پاؤں۔ یعنی وہ فوراً اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ڈرتے ہوئے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر ایسا محسوس کرتا ہے کہ ابھی یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے، میں مر جاؤں اور توبہ ہی نہ کر پاؤں، ترنت توبہ کرتا ہے مومن آدمی۔ لیکن وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، ایک فاجر، برا آدمی، بدکار آدمی جب وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد میں بڑا ہلکا محسوس کرتا ہے، اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے نا کہ جیسے ایک مکھی اڑتے ہوئے آئے، اس کے ناک پر بیٹھ جائے اور اس نے اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا اور مکھی اڑ کر کے چلی جائے، یعنی مکھی اڑانے کی طرح اس کو بڑا ہلکا سمجھتا ہے۔
گناہ کر کے بھی بڑا ہلکا معمولی سمجھتا ہے میرے بھائیوں. تو جو آدمی گناہ کر کے ہلکا اس کو سمجھے گا وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے, توبہ نہیں کرنے کی توفیق ہوتی ہے. جو اس کو پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے, ڈرتا ہے ابھی گر جائے میں ہلاک ہو جاؤں, ایسا سمجھے گا نا وہ ترنت توبہ کرے گا. لہٰذا ہم اور آپ کو مومنوں والی صفت اپنانی چاہیے اپنے اندر میرے بھائیوں, تو ہم بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے. صحابہ کرام کو دیکھیے میرے بھائیوں, صحابہ کرام جن سے خطائیں غلطیاں بہت کم ہوتی تھی, لیکن اگر بائی چانس بائی مسٹیک یا ان سے کبھی اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی تھی تو اپنے گناہوں کی جب تک وہ معافی نہیں کرا لیتے, اللہ سے معافی نہیں مانگ لیتے, توبہ نہیں کر لیتے, اس وقت تک وہ چین اور سکون سے بیٹھتے ہی نہیں تھے جب تک اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں کرا لیتے. دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1695, لمبی حدیث ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت باعث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی نے کہا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ, تم پر افسوس ہے, تم لوٹ جاؤ, اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو. باعث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر کے گئے, دوبارہ لوٹ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں پھر یہی جملہ یا رسول اللہ طہرنی, اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے. اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ پھر وہی جواب دیا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ, تم پر افسوس ہے, جاؤ لوٹ جاؤ, اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو. دوسری مرتبہ اللہ کے نبی لوٹا دیتے ہیں. وہ صحابی باعث بن مالک تیسری مرتبہ لوٹ کر کے آتے ہیں, ان کو تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے کیوں لوٹا رہے ہیں, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. تیسری مرتبہ لوٹ کر کے آئے, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے, مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ پھر یہی کہہ کر کے ان کو لوٹا دیا, تم پر افسوس, لوٹ جاؤ, اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو. باعث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ جاتے ہیں اور واپس لوٹ کر کے چوتھی مرتبہ آتے ہیں. دیکھیے میرے بھائی یہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر کیسا محسوس کر رہے ہیں. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, چار مرتبہ, چوتھی بار بھی لوٹ کر کے آئے. لوٹ کر کے آتے ہیں, اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ باعث بن مالک ایک نہیں 4 مرتبہ لوٹ کر کے آئے ہیں تو آپ نے پوچھا ہے باعث کیا گناہ ہو گیا, کس چیز سے پاک کروں, فیما اطہرک, کس چیز سے میں تمہیں پاک کروں, کیا گناہ ہو گیا. باعث بن مالک نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے زنا سے پاک کیجیے, زنا کا گناہ ہو گیا مجھ سے, میں نے یہ غلط کام کر لیا. اللہ کے نبی نے جب سنا کہ مطلب باعث بن مالک زنا کا گناہ کیے ہیں اور آ کے مجھ سے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو اپنے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ کیا باعث بن مالک کا دماغی سنتولن ٹھیک تو ہے, کہ ایسا تو نہیں کہ مطلب ان کا دماغ خراب ہو گیا ہو پھر وہ آ کر کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے بتلایا اللہ کے رسول ہاں باعث بن مالک کا دماغ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, یعنی کوئی پاگل آدمی نہیں ہے, بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک ہے. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا اگر یہ ٹھیک ہے, ان کا دماغ صحیح ہے, تو کہیں باعث بن مالک نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے کہ شراب کے نشے کی حالت میں آ کر کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. ایک صحابی قریب جاتے ہیں اور قریب میں جا کر کے ان کے منہ کو سونگھتے ہیں اور سونگھنے کے بعد میں پتہ لگا کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے منہ سے یہ شراب کی بدبو بھی نہیں آ رہی, یعنی شراب کی بو نہیں آ رہی ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شراب بھی نہیں پیا. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا ہے باعث بن مالک کیا حقیقت میں تو نے زنا کا گناہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول سچ مچ میں نے زنا کا گناہ کیا ہے. جب ثابت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجع کا حکم نافذ فرمایا کہ باعث بن مالک کو رجم کر دیا جائے. کیا رجم کی سزا نافذ کرنے کا حکم دیا اور اس کے مطابق ان کو رجم کر بھی دیا گیا. جب باعث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کر دیا گیا
تو صحابہ کرام دو گروہ میں بٹ گئے. ایک گروہ کہنے لگا کہ ماعز بن مالک ہلاک ہو گئے، ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا. دوسرے گروہ نے کہا نہیں، ماعز بن مالک کی توبہ سے اچھی توبہ کچھ نہیں ہو سکتی ہے، ان سے غلطی ہو گئی تھی. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ڈال کر کے انہوں نے خود کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو ماعز بن مالک کی توبہ سے اچھی توبہ کچھ نہیں ہو سکتی. بہرحال دو گروہ میں بڑھ گئے صحابہ. 2-3 دن گزر گئے. 2-3 دن کے گزرنے کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد میں سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ تم سب لوگ استغفروا لماعز بن مالک، ماعز بن مالک کے حق میں مغفرت کی دعا کرو. سب لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ماعز بن مالک کی مغفرت فرمائے. پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُ کہ ماعز بن مالک نے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ کو ان کا توبہ ایسا پسند آیا ہے کہ ان کے توبہ کو اگر ایک پوری امت میں، ایک گروہ میں، ایک جماعت میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے. ان کی توبہ ایسی توبہ ہے، ایک امت پوری جماعت کو شامل ہو جائے ایسی توبہ ہونے کی. میرے بھائیو، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لے، گناہوں کو معاف فرما دے. اتنے میں ایک گامدیہ عورت بھی ہے. ایک گامدیہ عورت اللہ کے نبی کے پاس میں آ کر کے وہ بھی کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کیجیے. وہ عورت آ کر کے کہنے لگی، اللہ کے نبی نے اس عورت سے یہی کہا وَيْحَكْ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ تم پر افسوس ہے، لوٹ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول لگتا ہے کہ آپ بھی مجھے ماعز بن مالک کی طرح واپس لوٹا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ماعز بن مالک کا تمہارا اس کے ساتھ کیا کنیکشن؟ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول ماعز بن مالک نے جس عورت کے ساتھ یہ گناہ کا کام کیا ہے وہ عورت کوئی اور نہیں، وہ عورت میں ہی ہوں، آپ مجھے بھی پاک کیجیے. دیکھیے میرے بھائی، صحابہ کرام سے غلطی ہو جاتی تھی تو بیٹھتے نہیں تھے، اس کو چھپاتے نہیں تھے. اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے کس طرح بے چین اور بے قرار اور پریشان رہتے تھے. تو وہ عورت آ کر کے کہنے لگی کہ آپ مجھے لوٹا رہے ہیں. تو اس عورت نے کہا وہ عورت کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ابھی تم کو رجم کی سزا نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ عورت بچے کی حالت میں تھی، پیٹ میں بچہ تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جاؤ یہاں تک کہ جب تم بچے کو جنم دے دو تب پھر اس کے بعد میں آنا. ایک انصاری صحابی نے اس خاتون کی کفالت کی. اس کے بعد میں اس عورت نے جب بچے کو جنا تو بچہ جننے کے بعد میں انصاری صحابی نے آ کر کے اطلاع دیا اللہ کے رسول عورت نے بچہ جنم دے دیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ عورت خود حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں نے بچے کو جنم دے دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ابھی بھی ہم تجھ کو رجم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے تم کو ابھی رجم کر دیا تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، دودھ پلانے کی ذمہ داری کون سنبھالے گا. ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابی نے اس بچے کے دودھ کی پلانے کی ذمہ داری کو سنبھالنے کو کہا کہ دودھ کی رضاعت کی ذمہ داری میرے حوالے ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس عورت کو واپس کر دیا. اس کے بعد میں وہ عورت چلی گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ لوٹ کر کے آئی اس حال میں کہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بچہ اب دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، اب کھانے پینے کے قابل بھی ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس بچے کو ایک انصاری صحابی کے حوالے کر دیا اور پھر اس عورت کے بارے میں حکم دیا کہ اس عورت کے سینے تک کی کھدائی کی جائے اور کھدائی کرنے کے بعد میں اس کو رجم کر دیا جائے. اس کو رجم کر دیا گیا. سینے تک کی کھدائی کرنے کے بعد میں جب اس عورت کو پتھروں سے مارا جا رہا تھا، اتنے میں ایک صحابی جن کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ آتے ہیں اور ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور پتھر اٹھانے کے بعد میں اس عورت کے سر کے اوپر زور سے مارتے ہیں جس سے سر سے خون کے
کچھ چھینٹے نکل کر کے حضرت خالد بن ولید کے چہرے کے اوپر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے اس عورت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس عورت کو جب برا بھلا کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی وہیں پر موجود تھے، اللہ کے نبی نے سن لیا کہ خالد بن ولید اس عورت کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مہلا یا خالد، اے خالد رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، قسم ہے اس ذات کی فوالذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک ٹیکس لینے والا ظالم بھی ایسی توبہ کرتا اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ ایک ٹیکس لینے والا ظالم بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا۔ اللہ نے اس عورت کی توبہ کو بھی قبول کر لیا۔ بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھائی، پھر اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی 1695 نمبر کی حدیث ہے۔ میرے بھائیو دیکھیے، صحابہ کرام غلطی کرنے کے بعد میں، گناہ کرنے کے بعد میں اپنے آپ کے اوپر وہ گناہوں کا بوجھ کس طرح محسوس کرتے تھے کہ میرے بھائیو جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے، معافی نہیں مانگ لیتے، اس وقت تک چین اور سکون سے بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ ہم اور آپ آج کتنا گناہ کر رہے ہیں میرے بھائیو۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا ہو، آج لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی کو گالیاں دے دیتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، ناک پریشان کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یہ سب گناہ کے کام ہے۔ یہ سب غلط کام کرنے کے باوجود بھی انسان کو کوئی فکر نہیں، بڑے عیش کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائی اگر گناہ ہو جائے اور گناہ کرنے کے بعد میں کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، تو پھر وہ آدمی بنی آدم میں سب سے اچھا خطا کار ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2499 نمبر کی حدیث، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ابن آدم، بنی آدم کی پوری اولاد، ساری کی ساری اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن ان گنہگاروں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والے ہو نا، وہ لوگ سب سے اچھے ہیں۔ ہم انسان ہیں میرے بھائی، ہم سے غلطیاں ہو جائیں، انسانوں ہی سے غلطیاں ہوتی ہیں، فرشتے آ کے غلطی کریں گے میرے بھائیوں؟ تو انسانوں سے جب بھی غلطی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، لوٹو، کامیاب اگر ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، قرآن کریم اٹھائیے، پارہ نمبر 18، سورہ نمبر 24، سورۃ النور، آیت نمبر 31 کے اندر اللہ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیاب ہونا ہے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگو میرے بھائیو۔ تو ہمیں یہ شرمانا نہیں چاہیے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ کبھی بھی کوئی غلطی کام ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، لوٹو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سے جب بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ محسوس ہو، اس طریقے سے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔